ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله واللہ شدید العقاب۔ یہ سورہ انفال کی 47ویں اور 48ویں آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ نے لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب شیطان نے ان کافروں کو یہ سجھایا تھا کہ ان کے اعمال بڑے خوشنما ہیں، اور یہ کہا تھا کہ آج انسانوں میں کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے اور میں تمہارا محافظ ہوں۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا اور کہنے لگا میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس سے پہلی آیات میں غزوہ بدر میں صحابہ کرام کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اس کی تفصیل بیان ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں پار کا لشکر ابو جہل کی قیادت میں مکہ مکرمہ سے نکلا تھا اور مسلمانوں کو اپنے نظام میں ختم کر دینے کے ارادے سے نکلا تھا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم ان جیسے نہ بن جانا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اکڑتے ہوئے، بطرم ورئاء الناس، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو نکلے تھے اپنے گھروں سے بطرن۔ بطر کے لفظی معنی ہے اکڑ، اتراہٹ، تکبر کے ساتھ جب اس تکبر کا مظاہرہ اپنے کسی عمل سے ہو رہا ہو تو وہ بطر کہلاتا ہے۔ ایک تو متکبر ہوا ہے اپنے دل میں سمجھے بیٹھا ہے میں بہت بڑا آدمی ہوں، اس دل میں سمجھے بیٹھا ہے اس کے، تو یہ تکبر ہے ضرور، لیکن ابھی پتہ نہیں چل رہا دوسرے آدمی کو اس کے کسی طرز عمل سے ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن جب وہ کسی عمل سے ظاہر ہونے لگے اور عمل سے یا قول سے ظاہر ہو اور اپنی حد تک دوسرے کے مخاطب کی حد تک محدود ہو تو بھی وہ تکبر کی دوسری ڈگری ہے۔ یہاں قرآن کریم نے تیسری ڈگری کا ذکر کیا ہے، وہ ہے یہ کہ خود بھی بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے، اس بڑائی کا اظہار بھی کر رہے اور اس بڑائی کے اظہار کے لیے ایک اجتماعی شکل پیدا کی ہوئی ہے، وہ ہے بطر جو مقصود ہے یہاں پر۔ یعنی کیا ہوا کہ جب مکہ مکرمہ سے نکلے تھے تو چونکہ اس طاقت کے گھمنڈ میں نکلے تھے کہ آج ہم مسلمانوں کا قلع قمع کر دیں گے، تو ان کے ساتھ گانے باجے بھی تھے، ان کے ساتھ گانے والی عورتیں بھی تھیں، اور بڑا جشن منانے کا سامان بھی تھا کہ جب ہم فتح پالیں گے تو جشن منائیں گے، تو وہ سارا ساز و سامان بھی ساتھ تھا۔ تو یعنی ایک اجتماعی صورت اکڑ کی پیدا ہو گئی تھی۔ تو
تکبر کا جو انتہائی درجہ یہ ہے کہ وہ اجتماعی شکل اختیار کر لے کہ پوری قوم جو ہے وہ اکڑتی ہوئی اور اتراتی ہوئی نکلے. تو یہاں ان کے ساتھ ایسی بات. تو ایک تو اس بطر کو ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ بالکل ناپسند کرتے ہیں. تکبر ایک مسلمان کا کام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو جھکا رکھنا چاہیے، تواضع رکھنا چاہیے. اور تواضع کا اثر انسان کی چال ڈھال پر بھی آنا چاہیے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، قرآن کریم نے فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلا کرو، اور جو انداز بھی ایسا نہ اپناؤ جو متکبروں کا ہوتا ہے. تو وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، سورہ لقمان میں فرمایا کہ اپنی چال میں بھی اعتدال رکھو اور آواز بھی پست رکھو. بہت زور سے بولنا جس سے کہ آدمی کی بڑائی ظاہر ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اترانے والا، تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہوتا. لہذا یہ جو اجتماعی قسم کا متکبرانہ انداز ہے، یہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں. البتہ ایک چیز ہے کہ جب اجتماعی شان و شوکت تو چاہے نہ ہو، لیکن جب کسی کا مقابلہ دشمن سے دو بدو ہو جائے، اس وقت میں اپنی قوت کا اظہار کرنا اور اس وقت میں کوئی ایسی چال اختیار کرنا کہ جو ناز والی ہو، یہ نہ صرف یہ کہ ناجائز نہیں بلکہ محبوب ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غزوہ احد کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنے دست مبارک سے عطا فرمائی، تو حضرت ابو دجانہ اس کو ہاتھ لے کر ذرا ایک ناز کے انداز میں چلنے شروع ہو گئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اگرچہ یہ چال ناز کے انداز کی چال پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، لیکن ایسے موقع پر یہی پیاری ہے، کیونکہ یہ مقابلہ ایک جہاد کا ہو رہا ہے، جہاد سے ہو رہا ہے. تو وہ انفرادی طور پر جب آدمی کسی دشمن کا مقابلہ کر رہا ہو تو وہاں پر اگر وہ کوئی ایسا لفظ کوئی ایسا، اس کو بطر نہیں کہتے قرآن، یعنی عربی زبان میں اس کو بطر نہیں کہا جائے گا، اس کو کہتے ہیں تبختر، یعنی ناز کے ساتھ چلنا. تو وہ محبوب ہے ایسے مواقع پر جبکہ کسی دشمن سے مقابلہ ہو. بہرحال مسلمانوں سے کہا گیا کہ تمہارے سے ایسا بطر کا رویہ، تکبر کا، رعونت کا رویہ اختیار نہ کرو. اور رعاء الناس، لوگوں کو شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے. وہ شان دکھانے کا معنی یہی ہے کہ مجمع اکٹھا کیا، اس کے اوپر گانے بجانے والے مقرر کیے، ڈھول باجے ہوئے، اور وہ سب لے کے چل رہے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے. حالانکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو دکھائی جاتی، جس کام کے لیے نکل رہے تھے وہ کوئی مقدس کام نہیں تھا، کوئی قابل اعزاز کام نہیں تھا. وہ تو کسے نکل رہے تھے؟ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے. تو حق تو تھا نہیں ریاکاری کرنے کا، لیکن جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، لہذا لوگوں کو دکھانے کا ایک انداز اختیار کیا ہوا تھا.
واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہے تھے اس سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو، ان کی نیتوں کو، ان کے افعال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا، یعنی ان کا نکلنا بھی، ان کا اترانا بھی، ان کا مسلمانوں کے دین کو ختم کرنے کا اور راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کا رویہ بھی، اور لوگوں کو دکھانے کی خواہش کہ دیکھو ہم کتنے زبردست لوگ ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے علم میں۔ یہاں ایک نقطہ امام راضی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ریا کے ساتھ اس جملے کا تعلق یہ ہے کہ ریاکاری جو ہے یہ بعض اوقات حقیقت ریاکاری مقصود نہیں ہوتا، لیکن صورت ایسی بن جاتی ہے کہ دیکھنے والے یوں سمجھتا ہے کہ ریاکاری ہو رہی ہے، اور بعض اوقات حقیقت میں ریاکاری بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس بات سے تو منع کیا گیا ہے کہ ہم کوئی ایسا اقدام کریں جس کا مقصد صرف دکھاوا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے حالوں کو جانتے ہیں، اور آپ کے انسان کے تمام سوچ اور اعمال و افعال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لہذا اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون دکھاوا کر رہا ہے اور کون اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ تو چونکہ ریاکاری کا ذکر آیا تھا تو ذکر ریاکاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا، واللہ سبحانہ وتعالی۔ اس کے بعد غزوہ بدر کا ایک اہم واقعہ بیان کیا ہے قرآن کریم نے۔ واقعہ جو ہے پہلے سمجھ لیں اور پھر قرآن کریم آیت کی تفسیر انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ صورتحال یہ تھی، یہ بات متعدد روایات سے معلوم ہوتی ہے کہ جب قریش کے لوگ ابو جہل کی قیادت میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے روانہ ہو رہے تھے، تو یہ جنگ کرنے کا ایک ارادہ تھا، اور ان کی دشمنیاں چلتی رہتی تھی مختلف قبیلوں سے، اور ان کا ایک خاص قبیلہ جس سے ان کی دشمنی تھی وہ بنو بکر تھا۔ بنو بکر قبیلے کے ساتھ قریش کی دشمنی۔ تو جب یہ بڑے بڑے سردار، قریش کے بڑے بڑے سردار مکہ مکرمہ سے جنگ کے لیے روانہ ہو گئے تو مکہ مکرمہ بڑے سرداروں سے خالی ہو گیا۔ تو ان کو ایک ڈر تھا کہ ہمیں ایک طرف تو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر ہم فتح حاصل کرنے جا رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہو جائیں، مکہ مکرمہ خالی ہو جائے، تو جو ہمارے دشمن ہیں بنو بکر کے لوگ وہ کہیں ہمارے مکے پر حملہ نہ کر دیں، اس ہماری غیر حاضری سے پیدا ہوگا۔ یہ ان کو دل میں کھٹکا تھا۔ اس کھٹکے کی وجہ سے اگرچہ بڑی شان و شوکت سے نکلے تھے، لیکن ایک جیسے فطری طور پر انسان کے دل میں ایک خطرہ ہوتا ہے، وہ خطرہ ان کے دل میں بھی موجود تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے شیطان کی ایک چال، شیطان جو ہے وہ چاہتا تھا کہ ان کی مدد کرے اور ان کی جو جرأت اور ان کے عزائم ہیں اس کو پختہ کرے۔ تو آیا اس نے دل میں وسوسہ ڈالا قریش کے سرداروں کے، یا قرآن کریم کے الفاظ سے زیادہ قریب تر یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور اس کی روایات سے بھی تائید ہوتی ہے، بعض روایات سے جو اگرچہ
حدیث کے اعلیٰ معیار پر پوری نہ اترتی ہوں، لیکن فی الجملہ وہ قابل قبول ہو سکتی ہیں۔ وہ ان روایت سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل میں یہ شیطان نے یہ کام کیا کہ بنو بکر کے جو لوگ قریش کے دشمن تھے اور جن سے ان کو خطرہ تھا کہ ہمارے پیچھے مکے پر حملہ کر دیں گے، ان کے ایک سردار تھے سراقہ۔ وہ شیطان سراقہ کی شکل میں آیا ان کے سامنے اور یہ کہا کہ بھائی بہت تم مقدس کام کے لیے جا رہے ہو، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بڑا زبردست کام کرنے جا رہے ہو، اور کچھ فکر نہ کرنا، بنو بکر کا تو میں ذمہ دار ہوں، میں خود سراقہ ہوں، میں بنو بکر کا نمائندہ ہوں، تو تمہارے پیچھے مکے کی حفاظت میں کروں، اور تم پرواہ نہ کرو، تم چونکہ ایک ایسے مقصد کے لیے جا رہے ہو جو ہمارا مشترک مقصد ہے، اگرچہ ہمارے آپس میں دشمنی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرنا، جنگ کرنا، یہ تو ہمارا مشترک کام ہے، لہذا ہم تمہاری پوری پشت پناہی کریں گے اور تمہارے پیچھے مکے کی حفاظت کریں گے، ہماری طرف بے فکر ہو۔ یہ سراقہ نامی ایک شخص کے بھیس میں آ کر شیطان نے ان کو یہ سمجھایا۔ یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ سراقہ ابن مالک وہ ہیں کہ جو ہجرت کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر ان کے پاؤں دھس گئے تھے اور انہوں نے امان نامہ لکھوایا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود، امان نامہ لکھوانے کے باوجود، وہ ابھی تک متردد ہے، اسلام لاؤں نہ لاؤں، اسلام لاؤں نہ لاؤں۔ یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے قریب، لیکن یہ زمانہ جو تھا جب غزوہ بدر کا تھا تو ابھی تک ان کے دل میں تردد تھا۔ لیکن یہ بات یہ نہیں کہ سراقہ خود آ گئے تھے بتانے کے لیے، شیطان نے بھیس بدل کر سراقہ کا روپ اختیار کیا تھا اور اس سراقہ کے روپ میں آ کر یہ کہا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ کہہ تو دیا، ان کے ذرا حوصلے بڑھا دیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے لشکر نازل ہونے شروع ہوئے اور فرشتوں کے لشکر نظر آئے شیطان کو بھی، تو اس کی بھی پھونک سرکنی شروع ہو گئی۔ تو اس نے اس موقع پر جس ایک ساتھی ان کے تھے حارث، ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو ہاتھ چھوڑا کے بھاگا، سراقہ کی بھیس میں تھا، بھاگا۔ اس نے کہا ہمیں اس حالت میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہارا معاف کرنا، آرام اللہ رہو، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، ملائکہ کا جو لشکر میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، لہذا مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں تو بھاگتا ہوں۔ یہ واقعہ ہوا۔ بعد میں کسی نے حضرت سراقہ سے بعد میں جا کے پوچھا کہ بھائی کہ آپ نے ذمہ داری لی تھی ابو جہل کے لشکر سے کہ ان کے پیچھے مکے پر کوئی حملہ نہیں ہوگا؟ میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہو، مجھے نہیں معلوم کچھ، نہ میں نے ان سے کہا، نہ میں وہاں موجود تھا، اور نہ میں نے۔ تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ در حقیقت شیطان کی کارروائی تھی۔ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے اور شروع کیا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ اس وقت کو یاد کرو جب شیطان نے ان کافروں کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا تھا، جس کو میں ترجمہ اس طرح میں نے کیا ہے کہ جب شیطان نے ان کو یہ سجھایا تھا کہ ان کے اعمال بڑے خوشنما ہیں، یہ یعنی کافروں کو یہ سجھا دیا تھا کہ بھئی تم ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو تم کر رہے ہو یہ حق ہے، اور یہ تمہارے لیے
ایک سرمایہ افتخار ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ یہ الفاظ قرآن کریم نے کئی جگہ استعمال فرمائے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو ہم لوگوں کو توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ برے سے برے کام کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، مزین بنا کر پیش کرنا، کیا بہت اچھا کام ہے۔ برے سے برے کام کے بارے میں وہ لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے، اور اس لیے لوگوں کو وہ آمادہ کرتا ہے گناہوں کے اوپر، کفر پر، شرک پر، ظلم پر۔ اس لیے نہیں کہ وہ ظلم کو بذات خود صحیح سمجھتے ہیں، یعنی بلکہ یہ نہیں کہ ظلم کو برا سمجھتے ہیں پھر بھی کر رہے ہیں، بلکہ اس ظلم کو ان کے ذہن میں یہ بٹھا دیتا ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ کافر کفر یہ جان بوجھ کر نہیں کرتا کہ یہ کفر برا ہے، بلکہ شیطان اس کو دکھاتا ہے کہ کفر ہی صحیح کام ہے۔ چوری کرنے والا چوری یہ سوچ کر نہیں کرتا کہ میں برا کام کر رہا ہوں اکثر و بیشتر، بلکہ شیطان اس کو جاتا ہے کہ ہاں میں صحیح کر رہا ہوں، یہ لوگ سب پیسے کھائے بیٹھے ہیں لوگ، تو میں حق حاصل ہے کہ ان کا میں پیسے چوری کروں۔ تو لفظ جو قرآن کریم نے استعمال فرمایا وہ بڑا معنی خیز ہے، اور ہم لوگوں کے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ وہ یہ کہ کسی برے عمل کو شیطان ہمیشہ مزین بنا کر پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ لہذا اس بات سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی چیز کو صحیح سمجھ رہے ہوں اور حقیقت میں وہ غلط ہے۔ تو اس لیے یہ شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتا دی کہ جب بھی کوئی آدمی آ کر تمہیں کوئی ایسا راستہ بتائے کچھ نیا سا، اور بظاہر خیر خواہی کا مظاہرہ کرے، تو ایسا نہ کرو کہ بس بے سوچے سمجھے اس کے پیچھے چل پڑو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شیطانی وسوسہ ہو یا شیطانی عمل ہو، لہذا جب کوئی فیصلہ کرو تو خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو کہ جو فیصلہ میں کر رہا ہوں، جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اس آیت کے تحت صوفیاء کرام نے یہ فرمایا کہ کسی شخص کو دیکھ کر یا اس کا کلام سن کر بغیر تحقیق حال کے اس کے پیچھے چل پڑنا خطرناک ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کشف اور الہام میں بھی تلبیسات ہو سکتی، اسی لیے کشف اور الہام حجت نہیں ہوتا، اس میں شیطانی تصورات ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے پہلا سبق تو اس جملے سے یہ ملا، زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ شیاطین الجن والانس وہ بعض اوقات برے سے برے کام کو اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور آدمی اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اگر آپ غور کرو تو اس وقت پوری مغربی دنیا کے اوپر یہ بات 100% صادق آ رہی کہ وہ کام کہ جو انسان کی فطرت جن سے ابا کرتی تھی، جو انسان کی فطرت کے نزدیک ناپسند تھے، وہ شیطان نے ان کو مزین کر کے اس طرح پیش کر دیا ہے کہ کہتے ہیں اس پہ کیا خرابی۔ تو بہرحال قرآن کہتا ہے کہ جب شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا کر پیش کر دیا، اور ساتھ میں یہ کہا وقال لا غالب لکم اليوم، آج جس تمطراق سے تم نکلے ہو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا،
لا غالب لکم اليوم من الناس، لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. یہ وہی سراقہ کا اگر واقعہ ہے تو اس نے یہ بات کہی ان سے کہ تم تو بڑے زبردست لشکر لے کے نکلے ہو، تمہارے ساتھ ساز و سامان اتنا ہے کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا نگہبان ہوں، میں تمہارا محافظ ہوں. یعنی جو جس دشمن سے تمہیں اندیشہ ہے کہ وہ تمہارے پیچھے حملہ کر دے، میں اس کی حفاظت کروں، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. تو اطمینان تو یہ دلا دیا. اس کے نتیجے میں کفار کیا ہوتے اور بڑھ گئے. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فلما تراءت الفئتان، جب دونوں گروہ یعنی مسلمانوں کا اور کافروں کا ایک دوسرے کے سامنے آ گئے. تراءت کے معنی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ایک دوسرے کی نگاہوں کی پہنچ میں آ گئے. یعنی مسلمان کافر کو دیکھ رہے تھے، کافر مسلمان کو دیکھ رہے تھے. تو جب دونوں آمنے سامنے آ گئے تو نکص علی عقبیہ، وہی بہادر جو یہ کہہ رہا تھا کہ لا غالب لکم اليوم وانی جار لکم، وہ جب اس نے آپ دونوں گروہوں کو آمنے سامنے دیکھا تو نکص علی، تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا. وقال انی بریء منکم، اور کہا کہ میں نہیں ذمہ داری لیتا بھائی تمہاری. وہ انی جار لکم جو کہا تھا کسی حالت میں، اس کے بالکل برعکس کہتا ہے کہ انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں. انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. یعنی بظاہر فرشتوں کا لشکر، یا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو فتح و نصرت کے مختلف اسالیب روحانی طور پر آ رہے تھے. شیطان کو اس کا ادراک ہو سکتا ہے ہوا، تو یا ملائکوں کو دیکھا. اور ایک روایت میں ہے، پتہ نہیں کہاں تک وہ روایت مضبوط تو نہیں ہے لیکن کچھ بعید بھی نہیں ہے، کہ جبریل امین علیہ السلام جب آئے تو آ کر اس کو طرف بڑھے ابلیس کی طرف سراقہ کے میں، تو جانتا تھا کہ یہ اس کے آگے میری کیا حقیقت ہے. بس میں اسے ہاتھ چھڑایا اور کہا کہ انی ارا ما لا ترون، اور پھر کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہاں بعض مفسرین نے فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے، اگر اللہ سے ڈرتا تو یہ شیطنت اختیاری نہ کرتا. لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آخر ہے تو مخلوق نا، وہ خدا تو نہیں ہے. اگرچہ کمبخت نے اللہ تعالی کے ساتھ معارضہ کیا، لیکن یہ تو پتا ہے نا کہ بھئی آخر میں جا کر میرا انجام کیا ہونا ہے. اس کا خوف تو دل میں ہونا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس خوف کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اطاعت کرتا، وہ نتیجہ اس کو حاصل نہیں ہوا. لیکن جہاں تک خوف کا تعلق، خوف تو شیطان کو بھی، اور اس وقت میں خاص طور پر جبکہ آنکھوں سے جبریل کا آتا دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ جب اس کو مرادہ درگاہ کیا جا رہا تھا، مردود کیا جا رہا تھا، تو اس نے کہا تھا نا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہاں ایک خاص وقت تک کے لیے تمہیں مہلت دی جاتی ہے کہ تمہیں زندہ رکھا جائے گا. لیکن قرآن نے واضح نہیں کیا کب ہے وہ، کب آئے گا وہ وقت. انظرنی الی یوم الوقت، وقت المعلوم، وقت معلوم. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ہاں ایک وقت تک تمہیں زندہ رکھا جائے گا. لیکن ظاہر ہے ایک وقت آنا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے بھی موت آنی ہے، اور موت آنے کے بعد کوئی ناجات کا راستہ ہے نہیں. تو جب جبریل امین سامنے سے چلے آ رہے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہوئے، تو اگر اس کو یہ خیال ہوا ہو کہ شاید میرا وقت آئے گا، مجھے ایک وقت معین کے لیے مہلت دی گئی تھی، وہ مہلت کا وقت آ ہی گیا، تو
اس لیے خوف پیدا ہو گیا. اور اگر یہ نہ خیال ہو تب بھی طبیعت پر رعب طاری ہونا، طبیعت پر خوف طاری ہونا، یہ تو ایک طبی بات ہے جو ایسے موقع پر ہونی چاہیے. اسی لیے میں نے ترجمہ جو یہاں پر کیا ہے وہ یہ نہیں کیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یا میں نے ترجمہ کیا مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے. یعنی اس حالت میں مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ میرا آخری وقت نہ ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے برباد ہوں. تو واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ کا عذاب بڑا سخت. یہ جملہ اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہی جو کہہ رہا تھا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے، اگر عذاب کو میں آ گیا تو میری خیر نہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مستقل جملہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو ہوتا ہی سخت ہے، لہذا شیطان نے جو کارروائی کی اور اس کارروائی پر جو اس کو خوف ہوا، یہ کچھ بعید کی بات